अस्सलाम अलैकुम। आप देख रहे हैं जनाब ये केक छोटा सा, और ये इसके जनाब देखें बहुत खूबसूरत है, मीठा केक है। और आज इसके साथ घूमती चाय नहीं है, बल्कि क्या है ये भी आपको दिखाते हैं। ये देखें जी, ये दूध है जनाब। आज इसके साथ दूध है, दूध। आज चाय नहीं है। क्यों नहीं है ये आपको बताते हैं। तो फ़िलहाल आपको यही है कि जी ये दो चीज़ें आज जो है ना, ये आपके साथ हम खा पी रहे हैं और सियासी गपशप भी लगाते हैं। बड़ी अफवाह साज फैक्ट्रियां काम कर रही हैं, उसके बारे में भी बताते हैं, और आज दूध क्यों पी रहे हैं वो भी बताते हैं। हाँ जी, क्या हाल है मेरे भाइयों, मित्रों, दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? पहले तो ये बताएं कि आज हम दूध क्यों पी रहे हैं जी। दूध, पहले ये आपको बाइट, आपकी बाइट। आ हा बिस्मिल्लाह। बहुत मज़े की। और ये ठंडा दूध, ठंडा। वाह जी वाह। ये तो हो गया ठंडा दूध। अब दूध हम पीते रहेंगे क्योंकि तो ये तो पहले ही ठंडा है। वो कहते हैं ना कोई देर हो जाए तो कहते हैं चाह साड़ी ठंडी हो रही है जी। दूध दूध तो पहले ही ठंडा है, तो कोई गल नहीं। उल्टा हिसाब होता है ना, बोतल किसी को पिलाएं तो कहते हैं यार जल्दी पियो, बोतल गर्म हो रही है। ठीक है, चाय पिलाओ तो कहते हैं यार जल्दी पियो, चाय ठंडी हो रही है। है ना दिलचस्प बात। अच्छा जी, आज की डिफरेंट स्टोरियां हैं, और स्टोरियां कोई अच्छी भी हैं और बुरी भी हैं। आज आपको पता है कि मुस्लिम लीग नून के जो अहम रहनुमा हैं मियां जवेद लतीफ़, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कौमी टीवी पे, पीटीवी पे उनके दिखाई गई है, क्योंकि ज़ाहिर है वो मिनिस्टर है तो वहाँ तो दिखानी है। तो बहुत ज़्यादा शोर मचा हुआ है कि उन्होंने जी वो दिखाई है इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ कि वो कादियानियों को सपोर्ट कर रहे हैं, और उन्होंने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से और मजहबी हवाले से बड़ी बातें की हैं। ठीक है, बातें तो उन्होंने की हैं। मैंने तो उन्होंने एक अपनी वीडियो में कहा था कि इमरान ख़ान खुदा के लिए कौम से माफ़ी मांग लो, अवाम से माफ़ी मांग लो, गलतियाँ तो तुमने की हैं। आपके अपने सारे भी कहते हैं माफ़ी मांग लो कि मेरी जनाब मुझे पता नहीं चला और आइंदा मैं नहीं करूँगा ये वो। मजहबी माहौल ऐसा बनाया जा रहा है। अब वो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जी मियां जवेद लतीफ़ साहब ने जो की है ना, इससे मजहबी मुनाफरत फैलेगी। उसके ऊपर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वो जो इनके मजहबी अमूर के थे, कादरी साहब, और उन्होंने मिल के उन्होंने कहा जी ये इन्होंने मजहबी मुनाफरत फैलाने की कोशिश की है और ये की है और वो की है। ठीक है, देखें बात तो सच है, मगर बात है रसवाई की। बातें तो सच्ची हैं, इमरान ने की हैं, ये तो आप माने, लेकिन उनको मैंने कम अज़ कम कानूनी टीवी पे ये बता दिया था कि आप माफ़ी मांग लें। ज़िद्दी वो इंसान है, माफ़ी वो नहीं मांगता। माफ़ी क्या नहीं मांगता, अभी वो चला नहीं गया, आज उधर पेश हो गया है ना JIT के सामने, जो उन्होंने बनाई हुई थी, पेश हो गया कि जनाब पूछो मेरे को पूछा, उन्होंने कहा जी है दसो, तो बाद में मान लेता है। यू टर्न लेते हुए भी देर नहीं लगाता। तो उसके ऊपर बड़ी बहस हुई है कि कौमी टीवी पे जनाब ये मजहबी मुनाफरत की बातें नहीं होनी चाहिए और ये है वो है। ठीक है, हम भी कहते हैं मजहबी मुनाफरत ना हो, लेकिन जो आपने कौम के सामने बातें की हैं ना, तो उसको आपको बता रहे हैं कि आप कौम से माफ़ी मांग लें। लेकिन आप अगर नहीं मांगते तो फिर समझो आपने जानबूझ के किए हैं। अगर आप माफ़ी मांग लेते हैं तो फिर समझा जाएगा कि स्लिप ऑफ टंग है, या तकरीर में जोश और जज्बात जैसे होते हैं वो हैं, और आप शर्मिंदा हैं। तो ये दोनों रास्ते आपके पास मौजूद हैं। अब जो PTI वाले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ना, वो गलत की है। गलत इसलिए की है कि कोई जो शर्मिंदा होता है वो बाद में बता देता है कि यार मैं ख़ातमुन नबीयीन में क्यों नहीं कह सका। अब सारी बात की कड़ियाँ जो मिल रही हैं वो फिर ये ख़त्म हो जाती, कड़ियाँ ना मिलती
اگر آپ کہہ دیتے کہ جی غلطی سے ہو گیا ہے تو میں یہ کر رہا ہوں، تو ہم ان چیزوں کو، ہم بھی اس چیزوں کو زیادہ ٹچ نہیں کرتے. لیکن اب اس حوالے سے کیا باتیں پھیلائی جا رہی ہیں، خاص طور پہ بابر امان صاحب کا چینل جو میں دیکھتا ہوں، ان کا جو اپنا انہوں نے چینل بنایا ہوا ہے، وہ مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ جب سے عمران خان حکومت سے نکلا ہے نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو اس کی زندگی کا خطرہ ہے، اس کو جان کا خطرہ ہے. بتاتے نہیں ہیں کس سے خطرہ ہے. پھر عمران نے بھی کہا ہے، پھر تازہ خبر آ گئی ہے جی. کل کیا خبر تھی؟ پرسوں تھی کہ جناب قمر جاوید باجوہ صاحب کو 1 سال کی ایکسٹینشن دی جائے. اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں کہ وہ اصل بات کیا ہے. اور آج پھر آگے کہ عمران خان کہتا ہے جی کہ وہ 4 نام جو میں نے لکھ کے رکھے ہوئے ہیں وہ میں اب بتانا چاہتا ہوں. اور مراد سعید نے بھی شہباز گل کی طرح پریس کانفرنس کی ہے کہ جناب ہمیں دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے اور یہ ہے وہ ہے. ٹھیک، یہ والی باتیں. یہ تو میں نے بتایا ہی نہیں کہ میں دودھ کیوں پی رہا ہوں. چلے، ہاں دودھ اس لیے پی رہا ہوں، سوری بیچ میں، کہ وہ میرے پیٹ میں تھوڑی سی گڑبڑ ہوئی تھی، تو وہ مجھے پھر سب نے کہا جی کہ آج تسی چاہ نہ پیو، دودھ پی لو، وہ کیونکہ وہ پیٹ آپ کا ٹھیک ہو جائے گا. میں نے کہا ٹھیک ہے جی، دیسی نسخہ استعمال کرتے ہیں. اچھا جی، اب ہم ساری بیچ میں سے باتیں آ گئیں. اب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو عمران خان پھر کہتا ہے کہ میں ان 4 بندوں کے نام دوں گا. پھر مراد سعید نے بھی جناب پریس کانفرنس کر دی ہے شہباز گل کی طرح. اور یہ ایسے نا کبھی کہندے نے کدی تولا تو کدی ماشا، کدی عمران تولا ہوتا ہے تو کدی ماشا ہوتا ہے. وہ سٹیبل بندہ نہیں ہے. اب یہ کہا جا رہا ہے، افواہیں بھی ساتھ ساتھ دی جا رہی ہیں. پہلے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی عمران خان کی قمر جاوید باجوہ کے ساتھ خفیہ ملاقات ہوئی ہے. میں ویسے اس چیز پہ یقین نہیں رکھتا. اور انہوں نے کہا جی خفیہ ملاقات ہوئی ہے، تو انہوں نے کامران خان کو انٹرویو دیا اور کہا ہے کہ قمر جاوید باجوہ صاحب کو 1 سال کی ایکسٹینشن دو. یہ مختلف جو پی ٹی آئی کے ذرائع ہیں وہ بتا رہے ہیں، پی ٹی آئی کے ذرائع، کہ او جی عمران خان نے کہا ہے یہ ہے وہ ہے. پھر آج 2 دن کے بعد پھر یو ٹرن عمران خان نے لے لیے کہ میں ان لوگوں کے نام بتاؤں گا جنہوں نے جو مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور آج ایک اور وہ پرانی لال مسجد کے حوالے سے بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ جی وہاں بھی بہت سارے مسلح لوگ آ گئے ہیں اور وہ دوبارہ مسجد پہ بھی قبضہ کرنا چاہتے ہیں. اور یہ جو مولانا عبدالعزیز صاحب ہیں نا، ان کا بیان میں نے خود پڑھا تھا. انہوں نے طالبان کو مشورہ دیا تھا، طالبان کو، کہ بھئی اگر تمہیں غربت آ رہی ہے، تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں، تو تم وہی کرو جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہوتا تھا. تو انہوں نے کہا جی کیا ہوتا تھا؟ کہ آپ کسی ساتھ والے ملک پہ حملہ کریں. اور بھائی وہاں تو کتنی گندی اپروچ ہے. وہاں تو ساتھ والے ملک ہوتے تھے غیر مسلم ہوتے تھے. ان کا ہوتا تھا کہ بھئی تم غیر مسلموں کے ساتھ اپنی تبلیغ کے لیے یہ ہے وہ. اب ان کا مطلب یہ تھا اس عبدالعزیز کا کہ یا ایران پہ حملہ کرو یا پاکستان پہ حملہ کرو اور اپنی غربت مٹاؤ اور مال غنیمت حاصل کرو، اور یہ اس طرح کا تھا. تو وہ کہہ رہے ہیں جی اس مسجد میں کو 200-250 بندے جو ہے وہ یہ یوٹیوبر ہی بتا رہے ہیں وہاں پہ اکٹھے ہو گئے ہیں، اور ان کو روکنے کے لیے پولیس بھی آ گئی ہے اور خطرہ ہے. اور بقول ان کے کہ عمران خان کو خطرہ ہے، کہ عمران خان کو جو سارا پورٹریٹ کر کے بتایا جا رہا ہے مذہبی حوالے سے، تو عمران کی زندگی کو مزید خطرہ پیدا ہو گیا. ٹھیک ہے، اس کا تو حل ہم نے خود بتایا ہوا ہے. تو یہ ساری چیزیں افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں کہ جناب جو مرکزی حکومت ہے وہ 48 گھنٹے میں چلی جائے گی. کل ہمیں جو پنجاب کی حکومت کا بتایا جا رہا تھا کہ وہ بھی 24 گھنٹے کی مہمان ہے. اس کا بھی پھر مزید اب بتایا جا رہا ہے کہ نہیں جی تھوڑا سا انہوں نے ٹائم گین کر لیا ہے. اور یہ ساری ہدایات کوئی لندن سے آ رہی ہیں، کوئی اس طرح کی افواہوں کا بازار گرم ہے سارا. پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی، نون کے حوالے سے بھی، سب طرف سے یہ اس طرح کی افواہیں آ رہی ہیں. ٹھیک ہے. تو اب بات یہ ہے دوستو، ہم مذہبی منافرت کے خلاف ہیں. اس کو ہوا نہیں دینی چاہیے.
اور اس کا طریقہ وہی ہے کہ عمران خان معافی مانگ لے. اسی کی باتیں ہو رہی ہیں نا ٹی وی پہ ساری سر جی عمران خان کی باتیں ہو رہی ہیں، ہر چینل پہ عمران خان، کیونکہ یہ روز نئے نئے شوشے چھوڑتا ہے اور پھر ٹی وی والے اس کو چلاتے ہیں اپنے وہ ریٹنگ کے حساب سے. یہ نہیں کہتے کہ اس کو ہم بالکل بند ہی کر دیں. وہ کہتا ہے جی کہاں چٹا ہے تو سارے لگ جاتے ہیں جی کہاں چٹا ہے چٹا ہے چٹا ہے. عمران کہتا ہے جی کوا لال ہے تو لال ہے لال ہے لال ہے. اس کے اوپر ساری بحثیں شروع ہو جاتی ہیں. اور عمران دا نہ کوئی ماں ہے، نہ پیو ہے، نہ بچے ہیں، نہ بیوی ہے، نہ کچھ. اس کا اور کوئی کام ہی نہیں ہے، سارا دن ایسے شوشے چھوڑنا، ہر روز تقریریں کرنا، یہ کرنا وہ کرنا. وہ اپنے آپ کو مصروف رکھتا ہے. وہ کہتا ہے میں کھلاڑی ہوں تو میں نے اپنے آپ کو مصروف رکھنا ہے غیر ضروری طور پہ. ٹھیک ہے، تو اس طرح کی افواہیں چل رہی ہیں. قمر جاوید باجوہ سے ملاقات ہوئی ہے، پھر جناب اس نے کہا جی میں 4 بندوں کے نام بتاتا ہوں. تو آپ دیکھ لیں کتنی کنفیوزڈ پالیٹکس ہے اس وقت. فل کنفیوزڈ پالیٹکس عمران خان کی طرف سے آ رہی ہے، اور عمران خان کی طرف سے چونکہ آ رہی ہے اس لیے اس کے اوپر تبصرے بھی ہو رہے ہیں عجیب و غریب. تو اللہ جناب پاکستان کی خیر کرے، خیر و عافیت ہو. پاکستان کے حوالے سے خبریں کوئی اچھی نہیں ہو سکتی. جہاں پہ سارا ماحول ہی سر اپ سیٹ ہو نا، وہاں اسے کسی نے تیلی ڈالنی ہوتی ہے اور آگ بھڑک جاتی ہے. تو اللہ رحم کرے. یہ ساری افواہیں ہیں جو پھیل رہی ہیں، تو آپ تک ہم نے یہ چیزیں پہنچائی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں آپ سے مزید بات کرتے ہیں. تو جو نام ہے دوستوں نے بھیجے تھے وہ ہفتے والے دن ہی بیان کریں گے، کیونکہ بہت لمبی لسٹ ہو جاتی ہے، وہ ہم کر نہیں سکتے. ٹھیک ہے، باقی آئی لو یو.